رات کی تاریکی میں جب دنیا نیند کی آغوش میں تھی، آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا۔ ایک نوجوان چرواہا سنتیاگو اپنے بھیڑوں کے ساتھ اندلس کے ایک پرانے گرجا گھر کے کھنڈر میں آرام کر رہا تھا۔ چرچ کی چھت گری ہوئی تھی اور اس جگہ ایک پرانا شہتوت کا درخت اگایا تھا۔ وہ اکثر یہاں رات گزارتا کیونکہ بھیڑیں یہاں پرسکون رہتی تھیں۔ سنتیاگو نے اپنے تھیلے کو تکیہ بنایا اور لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئیں اور وہ ایک خواب میں کھو گیا، وہی خواب جو کئی بار اسے آ چکا تھا۔ خواب میں وہ خود کو مصر کے صحرا میں ایک پہاڑ کے دامن میں دیکھتا تھا۔ وہاں ایک بچہ اس سے کہتا تھا کہ اہرام مصر کے قریب ایک خزانہ اس کا انتظار کر رہا ہے، مگر جب وہ خزانے کی جگہ پر پہنچتا، وہی لمحہ ہوتا جب اس کی آنکھ کھل جاتی۔ اس نے بیٹھ کر گہرے سانس لیے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ خواب مجھے کیا بتانا چاہتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ جانتا تھا یہ کوئی معمولی خواب نہیں، اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ صبح جب سورج نکلا، وہ بھیڑوں کے ساتھ قریبی قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا ارادہ تھا وہ ایک پیر کامل سے اس خواب کی تعبیر جانے۔ وہ یقین کر چکا تھا یہ اس کی تقدیر کا حصہ ہے۔ قصبے میں داخل ہوتے ہی وہ اس بوڑھی عورت کے گھر گیا جو خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے مشہور تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی سنتی رہی اور بولی، یہ خواب سچ ہے نوجوان، یہ ایک پیغام ہے۔ اگر تم اہرام مصر جاؤ گے تو وہاں تمہیں خزانہ ملے گا، مگر یاد رکھو خزانے کی تلاش ایک آسان سفر نہیں ہے، تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، تمہاری آزمائش ہوگی۔ سنتیاگو حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ اسے لگا جیسے اس کے دل کو منزل کی جھلک دکھائی گئی ہو، مگر اسے شک بھی تھا، کیا واقعی خزانہ مصر میں ہے؟ کیا وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک خواب کے پیچھے جا سکتا ہے؟ تب اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور خاموش دعا کی، اگر یہ خواب میرا مقدر ہے تو اے رب میرے لیے راستہ آسان کر دے۔ قصبے کی گلیاں سورج کی روشنی سے جگمگا رہی تھیں۔ سنتیاگو بوڑھی خواب شناس کے گھر سے باہر نکلا تو اس کے دل میں اضطراب تھا۔ خواب کی تعبیر نے اس کے دل میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ خزانے کی تلاش، اہرام مصر کا سفر، یہ سب ایک چرواہے کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ وہ شہر کے بازار میں گھومنے لگا، اپنے خیالات میں گم، کتابیں، قصے، خواب اور اب ایک پیغام، سب جیسے اس کی زندگی کو کسی نئے سفر کی طرف دھکیل رہے تھے۔ اچانک اس کی نگاہ ایک عجیب و غریب بوڑھے شخص پر پڑی۔ وہ لباس سے کوئی عام مسافر نہیں لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سادہ سی چھڑی، چہرے پر عجیب سی روشنی اور آنکھوں میں گہری بصیرت تھی۔ بوڑھا شخص اس کے قریب آیا، مسکرایا اور بولا، اگر تم واقعی خزانے کی تلاش میں ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ سنتیاگو چونک گیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں سالم ہوں، سالم کے بادشاہ۔ بوڑھا مسکرا کر بولا، اور میں یہاں صرف تمہارے لیے آیا ہوں۔ لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ بادشاہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور بولے، کائنات کی روح ہر اس انسان کی مدد کرتی ہے جو اپنے خوابوں کے پیچھے چلنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ تم نے خواب دیکھا، اسے سچ مانا، یہی تمہاری پہلی فتح ہے۔ سنتیاگو خاموش ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس کے فہم سے باہر تھا۔ بادشاہ نے اپنی جیب سے 2 چھوٹے پتھر نکالے، ایک سیاہ، ایک سفید۔ یہ یوریم اور تھیمیم ہیں، ان سے تم رہنمائی لے سکتے ہو جب تمہیں کوئی فیصلہ نہ سوجھے، لیکن یاد رکھو دل کی آواز کو کبھی نظر انداز مت کرنا۔ پھر بوڑھا شخص بولا، ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے اپنا مقدر پکار رہا ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن جو چل پڑے وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ سنتیاگو اس تک ششدر رہ گیا۔ اس نے خاموشی سے پتھر لے لیے اور پوچھا، اگر میں یہ راستہ چن لوں تو کیا خزانہ واقعی ملے گا؟ بادشاہ نے نرمی سے کہا، جب تم کچھ چاہتے ہو تو پوری کائنات اسے حاصل کرنے میں تمہاری مدد کرتی ہے، مگر یاد رکھو ہر راستے پر آزمائش آئے گی۔ پھر وہ بوڑھا ایک لمحے میں بھیڑ میں گم ہو گیا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ صرف 2 پتھر اس کی موجودگی کی گواہی دے رہے تھے۔ سنتیاگو نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ دوسری بار تھا جب اس کے دل نے کہا، چلو اب سفر شروع کرو۔ سنتیاگو نے اپنی بھیڑوں کا ریور بیچ دیا۔ دل بھاری تھا لیکن ارادہ مضبوط۔ اس نے سوچا، اگر میں ریوڑ کے ساتھ جڑا رہا تو کبھی اپنے خواب کے پیچھے نہیں جا سکوں گا۔ کچھ دنوں بعد وہ ایک چھوٹے جہاز پر سوار ہو کر افریقہ کی جانب روانہ ہوا۔ اندلس کے ساحل چھوڑتے ہوئے اس کے دل میں ایک عجیب سی کشش تھی۔
وہ کائناتی راز کے قریب جا رہا تھا، اپنے خوابوں کے خزانے کی جانب۔ جب وہ افریقہ کے ساحلی شہر تنجیر پہنچا تو اس کے لیے سب کچھ اجنبی تھا۔ نہ زبان سمجھ آتی تھی، نہ چہروں پر مانوسیت تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں جا ٹھہرا اور اپنی بچی کچی رقم کو احتیاط سے گننے لگا۔ وہ شہر کی گلیوں میں گھومنے نکلا تاکہ کسی کو تلاش کرے جو عربی سے ہسپانوی ترجمہ کر سکتا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک خوش مزاج نوجوان ملا جو ہسپانوی جانتا تھا۔ سنتیاگو نے جوش سے اسے کہا، میں اہرام مصر جانا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان نے جواب دیا، میں تمہاری مدد کروں گا، پہلے تمہاری رقم محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں، پھر نقشہ بنائیں گے۔ سنتیاگو خوش ہوا، اسے لگا جیسے قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ لیکن چند لمحوں بعد وہ ایک دکان کے باہر نقشہ دیکھنے میں مصروف ہوا اور وہ لڑکا اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سنتیاگو کی ساری رقم بھی غائب ہو گئی۔ وہ کچھ دیر تو اسے ہر طرف تلاش کرتا رہا، لیکن سچ جلدی سامنے آ گیا اور سنتیاگو بولا، میں تو لٹ گیا ہوں۔ پہلی بڑی آزمائش، پہلا دھوکہ۔ وہ ایک اجنبی شہر میں بغیر پیسوں کے تنہا کھڑا تھا، دل میں خوف بھی تھا اور پچھتاوا بھی۔ کیا میں بے وقوف تھا؟ کیا مجھے واپسی کا راستہ تلاش کرنا چاہیے؟ مگر پھر اس سے اس بادشاہ کی بات یاد آئی، ہر راستے پر آزمائش آئے گی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، اگر یہ خزانہ میرا مقدر ہے تو میں ہار نہیں مانوں گا۔ اسی رات وہ ایک قریبی کرسٹل کی دکان کے باہر بیٹھا رہا۔ دکاندار اسے دیکھ کر قریب آیا اور سنتیاگو نے دکان صاف کرنے کی پیشکش کی، بغیر کسی اجرت کے، بس کھانے کے بدلے۔ یہ اس کے نئے سفر کا آغاز تھا۔ ایک عام چرواہا اب ایک اجنبی شہر میں گلاس پالش کرنے والا بن چکا تھا، مگر اس کے دل میں ایک خواب تھا اور وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ سنتیاگو نے جب شیشے کی دکان صاف کی تو مالک حیران رہ گیا۔ وہ بوڑھا دکاندار ایک سست کاروبار چلا رہا تھا، جہاں دن میں شاید ہی کوئی گاہک آتا، لیکن سنتیاگو نے محنت سے کام کیا، بغیر کسی معاوضے کے، صرف کھانے کے بدلے۔ اگلے دن دکاندار نے اسے کام پر رکھ لیا۔ تم چاہو تو یہاں کچھ دن کام کر سکتے ہو، بوڑھے نے کہا۔ تمہارے جیسے ایماندار لوگ آج کل کم ہی ملتے ہیں۔ سنتیاگو نے دل میں سوچا، یہ کام میرے خواب سے دور لے جا رہا ہے، لیکن شاید یہ بھی راستے کا ایک حصہ ہو۔ چند دنوں میں وہ عربی کے الفاظ سیکھنے لگا، دکان کے گاہکوں سے بات چیت کرنے لگا۔ دکاندار کو اس کی باتوں، اس کی مسکراہٹ سے فائدہ ہونے لگا۔ شیشے چمکنے لگے اور گاہک بڑھنے لگے۔ ایک دن سنتیاگو نے ایک خیال پیش کیا، ہم شیشوں کے ساتھ چائے کیوں نہ بیچیں؟ جو گاہک آئے چائے پیے اور خریداری بھی کرے۔ دکاندار پہلے تو ہچکچایا، لیکن پھر مان گیا۔ چند ہی ہفتوں میں دکان کا نقشہ بدل گیا، شیشے چمکنے لگے، گاہکوں کی تعداد دگنی ہو گئی اور کاروبار دن بدن بڑھنے لگا۔ سنتیاگو نے پیسے جمع کرنا شروع کیے۔ اس نے سوچا، اگر میں چاہوں تو کچھ مہینوں میں واپس جا سکتا ہوں، ایک نئی بھیڑیں خرید سکتا ہوں اور وہی پرانا سکون پا سکتا ہوں۔ لیکن پھر اسے یاد آیا، میں چرواہا نہیں بننا چاہتا، میں خزانہ تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن دکاندار نے خود کہا، تمہیں یہاں سے جانا چاہیے، اگر تم یہیں رک گئے تو ساری زندگی ایک کامیاب دکاندار بن کر رہ جاؤ گے، لیکن تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے وہ کسی اور چیز کے لیے ہے۔ یہ جملہ سنتیاگو کے دل پر دستک بن کر اترا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اس نے جو کچھ کمایا اس سے اہرام مصر کے سفر کا بندوبست کرنے لگا۔ اب میں تیار ہوں، ایک نئے سفر کے لیے، ایک نئی منزل کے لیے۔ اس بار وہ صرف خواب لے کر نہیں جا رہا تھا، بلکہ تجربہ، ہمت اور سیکھنے کا جذبہ بھی اس کا ہم سفر تھا۔ سنتیاگو نے شیشے کی دکان کو الوداع کہا اور دل میں نئی امید لیے صحرا کے سفر کی تیاری کی۔ تنجیر کے قافلہ سرائے میں وہ ایک قافلے کا انتظار کر رہا تھا جو مصر کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ اس کے پاس اب تھوڑے پیسے بھی تھے اور دل میں پہلے سے زیادہ پختگی بھی۔ قافلے کے روانہ ہونے سے پہلے اس کی ملاقات ایک انوکھے شخص سے ہوئی، ایک انگریز جو عربی بولنے کی کوشش کر رہا تھا اور کتابوں کے انبار میں گم تھا۔ اس کے ہاتھ میں فلسفے، علم کیمیا، روحانیت اور کیمیا گر کے متعلق کتابیں تھیں۔ میں ایک سچے کیمیا گر کی تلاش میں ہوں، انگریز نے سنتیاگو کو بتایا، جو لوہے کو سونا بنانے کا راز جانتا ہو اور زندگی کی سچائیوں کو سمجھ چکا ہو۔ سنتیاگو نے حیرانی سے پوچھا، کیا واقعی ایسا کوئی شخص ہوتا ہے؟ انگریز نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کائنات کے راز صرف ان پر کھلتے ہیں جو تلاش کا ہنر جانتے ہیں۔ قافلہ روانہ ہوا، کئی اونٹ، درجنوں لوگ، محافظ، تاجر اور مسافر، سب صحرا کی وسعت میں بڑھتے جا رہے تھے۔
ریت کے سمندر میں ہر قدم ایک کہانی بن رہا تھا۔ سنتیاگو نے انگریز کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھا۔ وہ اب نہ صرف خوابوں کا متلاشی تھا بلکہ علم کا پیاسا بھی بن چکا تھا۔ انگریز نے اسے روح کائنات کے بارے میں بتایا۔ ہر شے، ہر انسان، ہر جانور اور ہر پتھر سب ایک ہی روح سے جڑے ہیں۔ اگر تم دل کی زبان سیکھ لو تو پوری کائنات تم سے ہم کلام ہو سکتی ہے۔ قافلے کے رہنما نے راستے میں کہا، صحرا خاموش ضرور ہے مگر وہ سب کچھ کہتا ہے جو سننے کا ہنر رکھتے ہیں۔ سفر طویل اور کٹھن تھا۔ کئی بار خوف آیا، کئی بار قافلہ بھٹکنے کو تھا، مگر ہر بار کسی نہ کسی اشارے نے انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ سنتیاگو نے محسوس کیا کہ کائنات واقعی اس کے ساتھ ہے، اسے سکھا رہی ہے، آگے بڑھا رہی ہے۔ آخرکار قافلہ ایک نہلستان میں پہنچا، ایک ایسی جگہ جہاں کھجوروں کے درخت، پانی کے چشمے اور سبز زمینیں تھیں۔ قافلہ رک گیا۔ یہ جنگ کے خطرات کے باعث ایک عارضی قیام تھا۔ یہی سنتیاگو کو پہلی بار محبت کا احساس ہوا۔ نہلستان میں بہار کا سما تھا۔ یہیں سنتیاگو کو پہلی بار محبت کا احساس ہوا جب اس نے فاطمہ نامی ایک لڑکی کو دیکھا۔ نہلستان میں بہار کا سما تھا، کھجوروں کے سبز درختوں کے بیچ چشموں کا پانی بہتا تھا۔ قافلہ یہاں جنگی خطرات کے باعث کچھ دن قیام کرنے پر مجبور تھا، لیکن سنتیاگو کے لیے یہ جگہ مقدس بن گئی، کیونکہ وہ یہاں پہلی بار کسی کے چہرے کو دیکھ کر دل کی دھڑکن محسوس کر رہا تھا۔ وہ لڑکی نہلستان کی ایک کنواری لڑکی تھی، فاطمہ۔ جب وہ پانی بھرنے آئی، سنتیاگو کی نظر اس پر پڑی۔ وہ لمحہ جیسے وقت کی دھارے کو روک گیا۔ نہ کوئی صدا، نہ کوئی لفظ، صرف آنکھوں کی خاموش بات چیت۔ اگلے دن وہ اسے دوبارہ دیکھنے گیا اور اس بار اس نے جرأت کی۔ میں ایک خزانے کی تلاش میں ہوں، لیکن شاید میرا خزانہ تم ہو، سنتیاگو نے دل سے کہا۔ فاطمہ نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن سچا عشق وہی ہوتا ہے جو محبوب کو قید نہیں کرتا، آزاد کرتا ہے۔ میں تمہیں واپسی کا انتظار کروں گی۔ یہ سن کر سنتیاگو کا دل عجیب سا سکون محسوس کرنے لگا۔ اسے لگا جیسے خواب اور محبت دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ انہی دنوں قافلے میں ایک نیا شور اٹھا۔ کیمیا گر نہلستان میں ہے۔ انگریز شخص بیتاب ہو کر اس کے پاس گیا، مگر کیمیا گر نے اس سے کہا، تم بہت زیادہ کتابوں پر یقین رکھتے ہو اور بہت کم اپنے دل کی آواز پر۔ لیکن کیمیا گر خود سنتیاگو کے قریب آیا، جیسے وہ جانتا ہو یہ لڑکا کچھ خاص ہے۔ ایک رات صحرا میں آگ کے قریب بیٹھے ہوئے کیمیا گر نے سنتیاگو سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ سنتیاگو نے سچ سچ کہہ دیا، میں وہ خزانہ چاہتا ہوں جو میرے خواب میں مجھے دکھایا گیا تھا، اور اب میں فاطمہ سے بھی محبت کرنے لگا ہوں۔ کیمیا گر نے مسکرا کر کہا، محبت اور خواب کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، اگر دونوں سچے ہوں، لیکن یاد رکھو خزانہ تمہاری تقدیر ہے، اور جو تقدیر کو چھوڑ دیتا ہے وہ خود کو کھو دیتا ہے۔ پھر اس نے کہا، کیا تم تیار ہو اپنے دل کی سنتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے؟ سنتیاگو نے سر ہلا دیا۔ تو کل رات میرے ساتھ صحرا میں نکلو، اصل سفر تو اب شروع ہوگا۔ رات کے سناٹے میں جب نہلستان کے کھجور درخت نیند میں تھے اور آسمان پر ستارے دمک رہے تھے، سنتیاگو اور کیمیا گر گھوڑوں پر سوار صحرا کے اندرون کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ صرف چاندنی، ہوا اور خاموشی تھی، جو صحرا کے سینے میں دفن صدیوں کی صدائیں سناتی ہیں۔ سفر کے آغاز میں کیمیا گر زیادہ بات نہیں کرتا تھا، وہ سنتیاگو کو صحرا کی آواز سننے دیتا تھا، اسے خاموشی میں چھپے اشاروں پر دھیان دینے کا موقع دیتا۔ ایک دن کیمیا گر نے اچانک پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے کائنات کی زبان کیا ہے؟ سنتیاگو نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، محبت۔ کیمیا گر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بالکل درست، اور محبت ہی وہ زبان ہے جس سے خدا کائنات سے بات کرتا ہے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک قبیلے کے سپاہیوں سے ہوئی۔ وہ مشتبہ نظر سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیمیا گر نے ان سے عربی میں بات کی اور انہیں قائل کر لیا کہ وہ صرف مسافر ہیں، لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ یہ سفر آسان نہ ہوگا۔ اگلی رات کیمیا گر نے ایک پتھر اٹھایا، اسے آگ میں پھینکا اور سنتیاگو سے کہا، اگر تم اپنی روح کی زبان سمجھ جاؤ تو تم ہر شے سے بات کر سکتے ہو، ہوائیں، آگ، ریت، حتیٰ کہ خود کائنات بھی۔ سنتیاگو نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ کوئی عظیم راز ہے۔ ایک دن جب وہ صحرا کے بیچ میں بیٹھے تھے، کیمیا گر نے سنتیاگو سے کہا، تم تیار ہو چکے ہو، اب وقت ہے تم اپنے دل کی بات سچ میں سنو، اور اگر دل ڈرائے تو یاد رکھو دل ہمیشہ آغاز میں ڈراتا ہے،
کیونکہ وہ جانتا ہے ہم خود کو بچائیں، لیکن اصل دل وہ ہے جو ہمیں آزادی دیتا ہے۔ کیمیا گر نے اسے یہ بھی سکھایا کہ جب کوئی سچی نیت سے کچھ چاہتا ہے تو کائنات خود رستہ صاف کرتی ہے، لیکن سچائی کے رستے پر امتحانات لازمی ہیں، کیونکہ خزانہ صرف انہیں ملتا ہے جو خود کو کھو دینے سے نہ ڈرے۔ اس سفر میں سنتیاگو نے ایک رات ہوا سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس نے محسوس کیا کہ ہوا اسے سمجھ رہی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس زبان کو سیکھنے لگا جسے انسان بھول چکے ہیں، دل کی زبان۔ کیمیا گر اور سنتیاگو صحرا میں سفر کرتے ہوئے ایک قبیلے کے کیمپ میں جا پہنچے۔ وہ علاقہ جہاں جنگیں جاری تھیں اور ہر اجنبی مشکوک سمجھا جاتا تھا۔ قبیلے کے سپاہیوں نے دونوں کو گرفتار کر لیا اور سردار کے سامنے پیش کر دیا۔ سردار نے سخت لہجے میں پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ کیمیا گر نے جواب دیا، یہ لڑکا ایک کیمیا گر ہے، یہ کائنات کی زبان سمجھتا ہے اور صحرا کی روح سے بات کر سکتا ہے۔ سنتیاگو نے حیرت سے کیمیا گر کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن کیمیا گر نے نظریں نیچے کیے بغیر کہا، اگر یہ لڑکا 3 دن میں خود کو ہوا میں تبدیل نہ کر سکا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ سنتیاگو کا دل دھڑکنے لگا۔ میں یہ کیسے کروں؟ میں تو محض ایک چرواہا ہوں، میں خود کو ہوا میں کیسے بدلوں؟ اگلے 2 دن وہ نہلستان کے ایک کونے میں بیٹھا رہا، ریت، سورج اور ہوا کو دیکھتا رہا۔ اس نے زمین سے بات کی، آسمان سے، درختوں سے، لیکن جواب خاموشی میں دفن تھا۔ تیسرے دن صبح وہ صحرا کی وسط میں ایک اونچی چٹان پر چڑھ گیا۔ قبیلے کے لوگ نیچے جمع تھے، انہیں دیکھنا تھا کہ واقعی یہ نوجوان کائنات کی زبان بولتا ہے۔ سنتیاگو نے آنکھیں بند کی اور دل سے پکارا، اے صحرا، اے ہوا، اے زمین، مجھے وہ راز بتاؤ جو تم نے صدیوں سے چھپا رکھے ہیں۔ مجھے بچا لو، مجھے وہ بنا دو جو میں بننا چاہتا ہوں۔ پھر اسے ایک سرگوشی سنائی دی، ہوا کی، اگر تم چاہتے ہو میں تمہیں چھو لوں تو تمہیں خود کو میری طرح بنانا ہوگا، آزاد، رواں، بے خوف۔ اچانک صحرا میں آندھی چلنے لگی، ریت اڑنے لگی، درخت جھومنے لگے، لوگ خوف زدہ ہو کر اپنی چادریں لپیٹنے لگے۔ وہ نوجوان اب ہوا کے بیچ کھڑا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، ہاتھ بلند اور دل مکمل طور پر کائنات کی روح کے ساتھ ہم آہنگ۔ ریت کی آندھی نے اس کے ارد گرد دائرہ بنایا، لمحہ بلمحہ اس کی شکل اوجھل ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر غائب ہو گیا، صرف آندھی باقی رہ گئی۔ چند لمحوں بعد آندھی تھمی، سنتیاگو دوبارہ نمودار ہوا، زندہ، پرسکون اور روشن چہرے کے ساتھ۔ قبیلے کے سردار نے حیرت سے کہا، یہ لڑکا سچ میں کائنات کی زبان جانتا ہے، اسے جانے دو۔ یہ سنتیاگو کی سب سے بڑی آزمائش تھی اور وہ کامیاب رہا۔ اس نے خود کو، اپنے خوف کو اور اپنی محدود سوچ کو ہوا میں بدل دیا۔ کئی ہفتوں کی مسافت، آزمائشوں، خطرات اور روحانی سفر کے بعد سنتیاگو آخرکار اہرام مصر کے سامنے کھڑا تھا، وہی مقام جسے اس نے اپنے خواب میں بار بار دیکھا تھا۔ ریت کی وسط میں کھڑے وہ عظیم الشان اہرام اس کے سامنے خاموش کھڑے تھے، جیسے صدیوں سے اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ سنتیاگو ان کے قریب جا کر زمین پر بیٹھ گیا، اس نے ریت میں ہاتھ مارا، آنکھیں بند کی اور اپنے دل سے کہا، میں آ گیا، وہ خزانہ کہاں ہے جس کا وعدہ تھا؟ رات کے وقت جب وہ کھدائی کرنے لگا، اچانک کچھ ڈاکو نمودار ہو گئے۔ انہوں نے اسے مارا، اس کی جمع پونچی لوٹ لی اور کہکا لگا کر بولے، تم یہاں خزانہ تلاش کر رہے ہو؟ احمق انسان، میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ اندلس کے کسی پرانے گرجا گھر میں ایک خزانہ دفن ہے، مگر میں اتنا پاگل تو نہیں کہ خوابوں کے پیچھے چل پڑوں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسے اور چلے گئے۔ سنتیاگو ریت پر گر پڑا، زخمی، شکست خوردہ، لیکن تب اچانک ایک روشنی اس کے اندر جاگی۔ اندلس کا پرانا گرجا گھر، وہی جگہ جہاں اس نے اپنی بھیڑوں کے ساتھ سب سے پہلی رات گزاری تھی، جہاں اس نے پہلا خواب دیکھا تھا، جہاں شہتوت کا درخت اگا ہوا تھا۔ خزانہ وہاں ہے، آغاز وہیں تھا، انجام بھی وہیں ہے۔ وہ ہنسا، زخمی ہونے کے باوجود، ہاتھ خالی ہونے کے باوجود، کیونکہ اسے اصل خزانے کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ واپس لوٹا، ایک طویل سفر کے بعد اندلس کے اسی گرجا گھر میں پہنچا، زمین کھودنا شروع کی اور کچھ ہی دیر بعد اسے ایک صندوق ملا، سونے کے سکے، قیمتی پتھر اور نوادرات سے بھرا ہوا۔ لیکن اس لمحے اسے سب سے قیمتی چیز خزانے میں نہیں، اپنے دل میں ملی، یقین،
صبر، محبت اور کائنات سے ہم آہنگی۔ اندلس کے اسی قدیم گرجا گھر میں شتوت کے درخت کے نیچے دفن خزانہ حاصل کرنے کے بعد سنتیاگو نے نہ صرف سونا پایا بلکہ اس نے وہ روشن لمحہ بھی پایا جسے کائنات کی خاموش مسکراہٹ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، علم، تجربہ، لیکن اس کا دل ایک اور آواز میں دھڑک رہا تھا، فاطمہ۔ وہ نہلستان، وہ کھجوروں کی چھاؤں، وہ چشمے اور وہ لڑکی جو صحرا میں اس کا انتظار کا وعدہ کر چکی تھی۔ سنتیاگو نے دوبارہ سفر باندھا، لیکن اب یہ سفر کوئی تلاش میں نہیں تھا بلکہ واپسی تھی، ایک ایسی محبت کی طرف جو کبھی اس کی آزادی بنی اور اب اس کی اصل منزل تھی۔ کئی دنوں بعد جب وہ نہلستان میں داخل ہوا تو اسے کنویں کے پاس فاطمہ کھڑی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گھڑا تھا اور آنکھوں میں وہی گہری نرمی تھی۔ سنتیاگو خاموشی سے اس کے پاس آیا اور صرف ایک جملہ کہا، میں آ گیا ہوں۔ فاطمہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور جواب دیا، میں جانتی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی بیتے جیسے وقت رک گیا ہو۔ صحرا کی ہواؤں میں نرمی تھی، آسمان نیلا تھا اور کھجوروں کے درخت جیسے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ کیمیا گر کہیں دور صحرا میں شاید اپنی آگ کے قریب یہ سب محسوس کر رہا تھا، اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جب کوئی اپنے خواب کی تکمیل کرتا ہے تو پوری کائنات مسکرا دیتی ہے۔ سنتیاگو اب وہ چرواہا نہیں تھا جو بھیڑوں کے ساتھ نیند میں خواب دیکھتا تھا۔ وہ ایک ایسا انسان بن چکا تھا جو خواب کو حقیقت میں بدلنے کا ہنر جانتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ خزانے زمین میں نہیں، دل کے یقین میں چھپے ہوتے ہیں۔ محبت وہی سچی ہوتی ہے جو آزادی دیتی ہے، قید نہیں۔ اور سب سے اہم بات، جب تم کچھ چاہتے ہو تو پوری کائنات اسے تم تک پہنچانے کی سازش کرتی ہے۔